قبولیت کے دروازے کیسے کھولیں؟ ہم کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ وہ پہلی دستک پر کھل جائے، چاہے انسانوں سے معاملات ہوں یا اللہ تعالیٰ کے در سے۔ دعاؤں کے دروازے، رزق کے دروازے، رشتوں کے دروازے ہوں، اولاد کا حصول ہو، ہم بے صبری کرتے ہیں اور فوراً دروازہ کھلتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا آسان حل، اس میں پہلی بات جو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ کا خالق و مالک اللہ ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کو کون سی چیز کب دینی ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ چھری یا ماچس مانگے ہم اس کو نہیں دیتے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے اور کب دینی ہے، اس طرح اللہ جانتا ہے آپ کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ اور آپ کو کب کون سی چیز چاہیے۔ دوسری بات جو آپ کو پرسکون رکھے گی، اگر دروازے پر دستک دیں اور دروازہ نہ کھلے تو کہیں الحمدللہ، پھر کہیں اللہ اکبر، پھر کہیں لا الہ الا اللہ اور انتظار کیجیے۔ خود کو مطمئن رکھیں کہ یہ مناسب وقت نہیں، اللہ پر اعتماد کیجیے۔ جتنا رب پر اعتماد ہوگا اتنا دل مطمئن رہے گا، اور ہر حال میں کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں، ہم میں سے اکثریت اپنی عبادات کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ مصیبتوں، آزمائشوں پر صبر کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، جب ہم دروازے پر دستک دیں اور دروازہ نہ کھلے تو ساتھ ہماری توحید و عقیدے کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اس در سے مایوس ہو کر کسی اور کا در تو نہیں کھٹکھٹایا۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے ہمارا بار بار اس سے مانگنا۔ کن کے لیے دروازے نہیں کھلتے؟ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کر بھی لے تو دروازہ نہیں کھلتا۔ اسی طرح دکھاوے کا عمل، نیت اور ارادے میں فرق اور بظاہر نیک کام یا رزق کے حرام لقمے وغیرہ، اسی طرح کافروں، نافرمانوں کی روحیں آسمان تک جاتی ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ وہ کون سے اوقات ہیں جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوپہر کو زوال کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ ظہر کی نماز نہ پڑھ لی جائے۔ اس لیے مجھے پسند ہے کہ اس وقت میری کوئی نیکی اوپر جائے۔ زوال کے بعد سے مراد ظہر کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج بالکل بلندی سے تھوڑا سا نیچے اترتا ہے، اس وقت کوئی نیکی کریں۔ نمبر 2، دوسرا وقت ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا رسول اللہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایسا وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نماز میں اللہ اکبر کے بعد دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے تو تکبیر کے بعد ایک شخص نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقے دل سے کلمہ طیبہ پڑھے اور کبائر سے بچتا رہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ان تمام مقامات میں اصل چیز توحید ہے، ہر جگہ اللہ ہی سے مانگنا اور اس کو ایک یکتا ماننا ہے۔ ہم کبائر کو گناہ نہیں سمجھتے، شرک سے ہمیں ویسے نفرت نہیں دلائی گئی جس طرح دیگر معاملات میں دلائی گئی۔